اسلامی تاریخ اس کی گواہ ہے اور مسلمان اس کے ہر دور میں بری طرح شکار ہوئے۔ شیطانی طاقتیں مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے نظریہ یا عقیدہ اور عمل دونوں طرح سے حملہ آور رہی۔ انسانیت کی تخلیق کے وقت سے ہی حق و باطل کی جو کشمکش ربانی اور شیطانی طاقتوں کے درمیان شروع ہوئی ہے، اس کے مظاہر چاہے بدلتے رہے ہوں مگر بنیادی طور پر دونوں طرح کے گروہوں کے دلائل اور کردار ایک ہی رہے ہیں۔ شیطان نے جس طرح اپنی نسلی برتری کے غرور میں حق سے بغاوت کی، وہ آج تک اہل باطل کا شیوا بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے مگر اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک سبق آموز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ دراصل یہ واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ فرعون جو متکبر ظالم انسان تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی بیوی کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا تھا؟ اور جب فرعون کو اپنی بیوی ملی تو اس صفاک انسان نے اس نیک خاتون پر کون کون سے اور کس طرح ظلم و ستم کیے؟ فرعون کی بیوی کون تھی؟ وہ کس کی اولاد میں سے تھی؟ اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو نیک مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ذرا غور سے چیک کر لیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو جلدی سے ریڈ بٹن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ مصر ریحان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریحان بن ولید۔ یہ ریحان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اور اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے۔ بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی۔ فرعون جو کہ لوگوں کے ساتھ بہت ظلمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی باریزہ و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور اس کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، کیونکہ وہ ان کی خوبصورتی پر فدا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ پیارے دوستو، فرعون کی حکومت و سلطنت مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ہر طرح کے ظلم کیا کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام مسلمانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا۔ چنانچہ جو ہی وقت گزرتا رہا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مابعوث فرمایا تھا۔ اللہ کے پیارے نبیوں نے لوگوں کو باطل معبودوں کو پوجنے سے منع فرمایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری، فرعون کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا۔
जिस दिन मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगता था, उस मेले में बहुत सी तादाद में लोग जमा होते थे। लिहाजा फिरौन ने मिस्र के बहुत बड़े जादूगरों को बुलाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने को कहा। चुनाचे जब वो दिन आया तो मैदान में मेला लगा। मैदान को बहुत खूबसूरती से सजाया गया और उधर फिरौन अपनी नोयत के नशे में चूर था। वो अपने आलिशान तख्त पर जा बैठा और सल्तनत के कोने कोने से बुलाए गए बड़े बड़े जादूगर भी जमा हो चुके थे और इस तरह बड़े बड़े लोगों का मजमा भी जमा हो चुका था। कत्ता हक और बातिल का मौका था जिसको देखने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। और इधर अल्लाह ताला के सच्चे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर जाहो जमाल नजर आ रहा था। चुनाचे अब उस मुकाबले का आगाज हुआ। फिर उन जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकना शुरू कर दी। तो वो लाठियों और रस्सियां एकदम से सांप बनकर पूरे महल में दौड़ने लगी। उन सांपों को देखकर पूरे मजमे में खौफ फैल गया और तमाम लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। इधर फिरौन और जादूगर अपने नशे में मस्त होकर तालियां बजाने लगे और बहुत खुश होने लगे। और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा फेंकने का हुक्म दिया। फिर उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए अपने असे को उन सांपों के हजूम में डाल दिया। चुनाचे देखते ही देखते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा एक खौफनाक और बहुत ही बड़ा असदहा बनकर नमूदार हुआ, जिसने जादूगरों के तमाम छोटे सांपों को निगल लिया। हक और बातिल का यजीमुल शान मौइज़ा देखकर जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा और तमाम जादूगर अल्लाह तबारक व तआला की सजदे में गिर गए। और तमाम जादूगरों ने अल्लाह तबारक व तआला की वाहनियत की तस्दीक की और उसकी सच्ची ज़ात पर ईमान ले आए। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौइज़े और जादूगरों के ईमान ले आने की खबर हजरत आसिया को पहुंची तो उस वक्त हजरत आसिया के दिल में ईमान का नूर चमक उठा और वो भी अल्लाह तबारक व तआला की वाहनियत पर ईमान ले आई। क्योंकि उनका यूं ईमान लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक जाबिर जालिम मगरूर इंसान और मुतकब्बिर हुक्मरान की बीवी थी। हजरत आसिया को इस बात का भी डर था कि उस जालिम इंसान फिरौन को इस बात का पता चल गया कि मैं ईमान ले आई हूं तो वो मुझ पर भी जुल्म के पहाड़ ढा देगा। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत आसिया ने अपना सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। आखिरकार वो वक्त भी आन पहुंचा जब फिरौन को ये बात मालूम हो गई कि उसकी बीवी मूसा की खुदा अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। तो फिरौन ने अपनी बीवी का क्या सलूक किया, ये जानने के लिए हमारे दूसरे पार्ट का इंतजार कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वाकयात पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक